باتیں ہم کہتے چلے جا رہے ہیں. مورثون کانہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورۃ، منہ موڑ کے ہی نہیں چلتے، اس طرح سے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کے بدر کے بھاگتا ہے نا، قرآن کی آواز سے اس طرح سے بھاگتے ہیں. آج بھی عزیزان من قرآن سب چھوڑ کر الگ آپ جتنی جی چاہے فسانہ ترازیوں، واضح نصیحتیں، تذکرے کرتے چلے جائیے، بڑی خوشنودی سے سنتے چلے جائیں گے. قرآن کی آواز آئی اور اس کے بعد یہ بھاگے، برداشت ہی نہیں کر سکتے. خدا نے کہا ہوا ہے کہ جب قرآن میں اے رسول تو خدائے واحد کا ذکر کرتا ہے تو ان کی کیفیت یہ ہے جیسے موت پڑ جاتی ہے، جب تو اس کے ساتھ اوروں کا ذکر کرتا ہے تو کھلکھلا کے ہنستے ہیں. واہ سبحان اللہ، کیا بات جناب، شیخ جیلانی کی بات ہے نا جی. قرآن فرت من قسورۃ، شیر سے ڈر کے کہا یہ کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں. عزیزان من ایک اور آیت آ گئی. یہ نظام سرمایہ داری جو ہے وہ کیا نظام ہوتا ہے؟ ہر فرد اپنی ذات کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے. انفرادیت ہوتی ہے اس میں، انڈیویجول انٹرسٹ اس کے اندر ہوتا ہے فرد کا، اجتماعی انٹرسٹ نہیں اس کو ہوتا، انسانیت کا مفاد نہیں ہوتا. انسانیت کا مفاد ہے نظام ربوبیت. اسی لیے پہلی چیز جو حمد ہے خدا کی وہ رب العالمین ہونے کی وجہ سے ہے. عالمین کی ربوبیت جو ہے، انسانیت کی ربوبیت جو ہے، یہ ہے صحیح نظام انسانیت کا. اور انفرادی ایک فرد کی ہو یا اپنے صرف گروہ کی ہو، اپنی جماعت کی ہو، اپنی قوم کی ہو، یہ انسانیت میں سے انفرادیت آ جائے گی. اور نظام سرمایہ داری تو اس میں بدترین ہوتا ہے، ہر فرد کا اپنا ہوتا ہے انتظام. انڈیویجول انٹرسٹ اس کو کہتے ہیں، فرد اپنا انٹرسٹ اس میں صرف دیکھتا ہے. سود خود بیند نہ بیند سود غیر، یہ ہوتا ہے نظام سرمایہ داری. کہا کہ یہ کیوں یہ بھاگتے ہیں اس قرآن کی آواز سے، اس لیے بل یرید کل، معاف رکھیے، امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرۃ. ان میں ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یہ اجتماعی بات نہ کرو، ہر فرد کا اپنا اپنا ایک پروگرام ہونا، منشور اس کا اپنا ہونا چاہیے، صرف انڈیویجول کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. یہ چاہتے ہیں. اور یہ نظام کلی منفعت چاہتا ہے انسانیت کی. یمکث فی الارض ما ینفع الناس، قرآن نے کہا ہے. جو عمل، جو نظام پوری انسانیت کی منفعت کے لیے ہوگا اسی کے حصے میں بقا آئے گی. اور یہ اس کے مقابلے میں چاہتے ہیں کہ ہر فرد چاہتا ہے کہ الگ الگ میرے لیے، انڈیویجول میرے لیے پروگرام ہونا چاہیے. یہ ہے جو کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ نظام نہیں پنپ سکے گا. بل لا یخافون الآخرۃ، اصل یہ ہے کہ یہ خدا کے قانون مکافات عمل سے ڈرتے نہیں ہیں کہ اس غلط نظام کا جس میں ہر فرد دوسرے کی محنت کو چھین جھپٹ کر اپنے پاس لے جائے اور قانون جو ہے اس کو جائز قرار دے دے، اس کے انجام میں جو تباہی آنے والی ہے یہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں. کلا انہ تذکرۃ، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو ایک منشور نصیحت ہے، موعظت ہے، وارننگ ہے. فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. یہاں ڈنڈے کے زور سے تو یہ منایا نہیں جا سکتا، جس کا جی چاہے اس سے. کہا وما یذکرون، کیا بات ہے، کون نصیحت حاصل کرتا ہے؟ الا ان یشاء اللہ. چلیے جا ترجمہ اس کا کر دیا. پہلے تو یہ کہا فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. اگلی ہی آیت کے ترجمے ڈبو کے رکھ دیا سارا کچھ. ساری قرآن کا جس قدر تعلیم ہے اس کی ایک ترجمے میں
اس سب کو نسخ کا خط پھینک دیا اس کے اوپر. وما یذکرون الا ان یشاء. نصیحت تو وہی حاصل کر سکے گا جو اللہ چاہے گا. وہ پہلے وہ کہہ رہا ہے فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے. ہم نے تو یہ نظام تذکرے کا موعظت کا پھیلا کے رکھ دیا، کھول کے رکھ دیا، نہایت وضاحت سے بیان کر دیا. جس کا جی چاہے اس کو نصیحت حاصل کرے. اور آگے جو یہ بات کہی جائے کہ سانپ لے کر نصیحت تو وہی حاصل کرے گا نا جو جس کے لیے اللہ چاہے گا کہ وہ نصیحت حاصل کرے، اور جس کے لیے وہی نہیں چاہے گا تو وہ کرے گا کیسے؟ وہ کہتا ہے جس کا جی چاہے کرے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ تو قاری ہو سکتا ہے جس کو ہم چاہیں گے کہ دیں، تم قاری نہیں سکتے. الا ان یشاء اللہ. اس یشاء والے کے ترجمے نے پورے قرآن کی جتنی بھی تعلیم تھی عزیزہ نے من اس کو مسخ کر کے نسخ کر منسوخ کر کے رکھ دی. میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ احباب کو کہاں یہ بات آتی ہے. ان آیات میں میں یہ مشیت کا قانون جو ہے ذرا وضاحت سے بیان کروں گا. صرف ایک دو تین شیخ صاحب ہیں 2-4 منٹ. اچھا جی، ایک آدھ مقام کے اوپر ہی میں یہ 74 ہے یہ. ہاں 76 میں بھی ہے. ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ ایک تذکرہ ہے، ایک موعظت کا صحیفہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کر لے. اور آگے ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پہلے ہے کہ جو فمن شاء، جو چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. اور آگے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وما تشاءون الا، لیکن تم تو وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے. چل جی، تمہارے جانے کا اختیار تو ختم ہو گیا. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ وہ چاہو جو اللہ چاہتا ہے. کہاں سے بات کہاں جا پہنچ. تم جو چاہو وہ کرو، تمہیں اختیار ہے اس کا، ہم تمہارا اختیار سلب نہیں کرتے. لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے. قرآن کے متعلق اقبال نے کہا ہے آنچ حق می خواہد آن سازد ترا. جو خدا جو چاہتا ہے نا کہ تم اس طرح کے بن جاؤ، قرآن تمہیں اس طرح کا بنا دے گا. کہا یہ ہے کہ یہ ہم نے کہا ہے کہ جس کا جی چاہے جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لو. لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم چاہو ہی وہ جو خدا چاہتا ہے. اور خدا کیا چاہتا ہے جو قرآن میں اس نے کہہ دیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں تو تم یہی کرو. بات کہاں سے کہاں جا پہنچی. فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ. یہ لوگ ہیں جنہیں آپ اہل تقوی کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہیں گے. یہ چیز کہ ہم نے یہ ایک موعظت کا، نصیحت کا ایک تذکرہ، ایک منشور دے دیا، واضح کر کے بتا دیا. اب چاہیے تمہیں یہ کہ اس کے مطابق تم چاہو. خود تمہاری خواہشات، تمہارے ارادے، آرزوئیں، مقاصد، مطالب سب اس کے تابع ہونے چاہیے. یوں ہو گئی بات. تم چاہو ہی وہ جو خدا چاہتا ہے. کیا بات ہے کہنے کی. اب ایک تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہم کیا چاہیں، اس معاملے میں ہم کیا فیصلہ کریں. تم یہ پوچھو کہ خدا کیا اس معاملے میں چاہتا کہ کرو. خدا چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلو، چلو سیدھے راستے پہ. خدا چاہتا ہے کہ دوسرے کو کھلا کے خود کھاؤ، یہ کرو تم. خدا یہ چاہتا ہے. ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارا ارادہ سلب نہیں کرتے، یہ تم پہ چھوڑ دیا ہے کہ جیسا جی چاہے چاہے کرو. یہ سینکھیا ہے، جی چاہے کھا لو مر جاؤ گے، جی چاہے چھوڑ دو بچ جاؤ گے. تو تم اس کو چھوڑ ہی کیوں نہیں دیتے. سیدھی بات. تو یہ منشور ہے، تمہارے اختیار کو ہم سلب نہیں کرتے. تمہارا جی چاہے اختیار کرو، جی چاہے نہ اختیار کرو. لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم یہ چاہو جو قرآن چاہتا ہے. اس طرح سے تم اہل تقوی ہو جاؤ گے، اس طرح سے تم اہل مغفرت ہو جاؤ گے. سورہ المدثر کی آخری آیت یہ آ گئی عزیزان من. آئندہ ہم سورہ القیامہ لیں گے، 75ویں سورت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.